السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سال اول 11ویں جماعت کے اردو سے حصہ غزل میں سے میر تقی میر جو شاعر ہیں ان کی دوسری غزل جو نصاب کا حصہ ہے اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو انٹر لیول پہ اچھی خاصی غزل کی تشریح جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے، مختصر نہیں بلکہ ایک شعر کی کم از کم ایک صفحہ یا 2 صفحوں پر مشتمل تشریح ہونی چاہیے، چونکہ غزل کے ہر شعر کے اندر ایک الگ مضمون باندھا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تشریح میں اچھے خاصی مقدار ہو، اچھے خاصے الفاظ استعمال ہوں۔ لیکن میں مختصراً آپ کو شعر کا مفہوم اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے خلاصے سے، گائیڈ سے یا سن کے کسی بھی طرح آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کے تیار کرنا ہے۔ تو آتے ہیں شعر کی طرف۔ پہلا ہی شعر ہے، کہتے ہیں میر تقی میر، گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش۔ گل یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا گلاب کا پھول، اور صبا کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو، جسے باد نسیم بھی کہا جاتا ہے، اور قرار کہتے ہیں سکون کو، ٹھہراؤ کو۔ باقی مطلب واضح ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ گل کو، گلاب کے پھول کو سکون ٹھہراؤ ہوتا، یعنی پھولوں کی عمریں مختصر ہوتی ہیں۔ جس طرح پھول جلدی مرجھا جاتے ہیں، ان کے مرجھانے سے بہار کا بھی مزہ نہیں رہتا۔ بہار ہوتی ہی پھولوں کے کھلنے سے ہے، اور پھول کھلنے کے بعد کچھ لمحے، کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ دیر اپنا سکون برقرار رکھیں، ٹھہراؤ رکھیں، اپنا وجود برقرار رکھیں، جلدی مرجھائے نہ، تو پھر بہار بھی اسی بہانے چند دن اور ٹھہر جائے۔ یعنی پھول اگر ایک آدھ دن اور مرجھانے سے رک جاتا تو بہار بھی رہ جاتی۔ گل کے بغیر، پھول کے بغیر بہار نہیں ہے۔ پھولوں کی عمریں ویسے ہی مختصر ہیں، جس طرح کہتا ہے شاعر کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ پھول کھلتا ہے تو مرجھا جاتا ہے جلدی۔ اور یہاں پہ صبا کو مخاطب کیا، یہ عام میں ایک کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو اس سے پھول کھلتے ہیں، یعنی اس سے پہلے رات کو شبنم پڑتی ہے، کلی کا منہ جو ہے وہ شبنم پڑنے سے گرم ہوا ہوتا ہے، پھر ہلکی ہلکی صبا چلتی ہے، ہوا چلتی ہے تو پھول کھل جاتا ہے۔ تو صبا سے مخاطب ہو کے شاعر کہتا ہے کہ پھول اگر چند ایک آدھ دن اور پھول جاتا، اس کو ٹھہراؤ، اس میں قرار ہوتا، تو پھر بہار بھی ایک آدھ دن اور رک جاتی۔ پھولوں کے مرجھانے سے بہار بھی ختم ہو گئی ہے، گویا کہ بہار ہے ہی پھولوں کے کھلنے کا نام، پھول ہوں تو بہار ہے۔ پھر کہتا ہے یہ جو 2 آنکھیں، اگلا شعر دیکھیے، یہ جو 2 آنکھیں مند گئی میری، اس پہ راہ ہوتی ایک بار ہے کاش۔ یہاں پہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، محبوب کے متعلق بات کرتا ہے کہ میری یہ 2 آنکھیں جو بند ہو گئی ہیں، مند جانا ہوتا ہے بند ہو جانا، میری یہ 2 آنکھیں جو بند ہو گئی ہیں، یعنی جو مجھے موت آ گئی ہے، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میری روح پرواز کر گئی ہے، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس پہ واہ ہوتی، یعنی محبوب پر کھلی ہوتی ایک بار ہے کاش، اے کاش پر محبوب کا دیدار ہو چکا ہوتا۔ یعنی عشق میں جتنے بھی ظلم و ستم ہیں، جتنی بھی جفاکاریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ محبوب اپنا آپ چھپا لے، دیدار سے محروم کر دے، اور عاشق شاعر جو ہے وہ جام دیدار کو ترسے اور اسے وہ نصیب نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ جفاکاری ہے عشق کے اندر۔ تو یہ اسی کو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کاش محبوب پہ کا دیدار ہوا ہوتا، اس پہ آنکھیں ایک بار کھل چکی ہوتی، یعنی میرے مرنے سے پہلے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے مدنے سے پہلے ایک بار میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا۔ کن نے اپنی، تیسرا شعر دیکھیے، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش۔ شاعر کہتا ہے کہ اس جہاں میں جو بھی ہیں ہر ایک اپنی مصیبتیں اپنے تو گنتا ہے،
ویسے تو اس جہاں میں دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، قدم قدم پہ بے وفائیاں جفاکاریاں ہیں، قدم قدم پہ رنج و علم کی داستانیں ہیں، ہر شخص رنج و غم میں مبتلا ہے، اور ہر کوئی اپنی مصیبتوں کا حساب رکھتا ہے، گنتا ہے، بیان کرتا ہے، اپنی مصیبت کی داستان سناتا ہے۔ لیکن نفرت سے شاعر کہہ رہا ہے کہ کاش جو لوگ اپنی مصیبتیں اپنے غم شمار کرتے ہیں میرے دکھوں کا حساب بھی کیا ہوتا، میرے بھی غم نظر میں رکھے ہوتے، یعنی میرے بھی دکھ دیکھے ہوتے، کاش ان کا مداوع بھی ہوا ہوتا۔ یعنی کوئی دکھوں کو دیکھتا، غموں کو سمجھتا، تو پھر ہی زخموں کو دیکھتا تو پھر ہی اس پر مرہم ہو سکتا تھا۔ کہتا ہے جان آخر تو جانے والی تھی، چوتھا شعر دیکھیے، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار کاش۔ اس شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب تو ایک ہی ہے لیکن آگے اس کے مفہوم دو ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہتا ہے شاعر کہ یہ جان آخر جانی ہی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، جان تو جانی تھی، جان تو دینی ہی تھی، روح نے تو نکلنا ہی تھا، لیکن کاش اے محبوب تیرے قدموں پہ نثار کی ہوتی، تیری راہ میں نثار کی ہوتی، تجھ پہ قربان کی ہوتی، تیری خاطر جان دی ہوتی۔ تو پھر دو مفہوم اس کے یوں ہو سکتے ہیں کہ یہ جو محبوب ہے جس کی خاطر شاعر جان دینے کو تیار ہے، یعنی حسرت کرتا ہے کہ جان ویسے بھی جانے والی تھی، کاش میں نے محبوب پر نثار کی ہوتی۔ یہ محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہوتی، اور محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معشوق، کسی محبوب کی خاطر جان جو ہے وہ نثار کی ہوتی۔ اس پر بے شمار لوگوں نے مختلف انداز میں شعر لکھے ہیں، اپنی اپنی بات کی ہے کہ ہم دل تو کیا روح میں بھی اتر جاتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، اور مختلف اس مفہوم کے مختلف اشعار ہیں۔ اگر تشریح کے اندر اشعار کا بھی تڑکا لگ جائے، ساتھ شعر اپنی طرف سے شامل کی جائیں تو بڑا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور تشریح میں جان پڑ جاتی ہے۔ آگے دیکھیے پانچواں شعر، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار کاش۔ کہتا ہے اس میں راہ سخن یعنی بات چیت کی، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے احساسات کو جاننے کی راہ نکلتی تھی۔ شعر ہوتا تیرا شاعر کاش، اے محبوب کاش تم بھی شاعر ہوتے، یا تم بھی شاعری سمجھتے ہوتے، یا تم بھی شعر سے لگاؤ رکھتے، تمہارا بھی شاعری سے کوئی تعلق ہوتا تو پھر شعروں کی زبان تم سمجھ جاتے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے نا، اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، یعنی اے محبوب اگر تو بھی شعر سمجھتا، لکھتا، پڑھتا ہوتا تو پھر اس میں راہ سخن نکلتی تھی، میں بھی شاعر تھا، شعروں میں ہی ایک دوسرے کو بات بیان کرتے، بدنامیاں رسوائیاں سے بھی بچ جاتے، بات باہر نکلنے سے بھی بچ جاتی۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، کھلتا کسی پہ کیوں کر میرے دل کا معاملہ، شعروں کے اتحاد نے رسوا کیا مجھے، یعنی شعر میں نے ایسے منتخب کیے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی پہ عاشق ہے، کسی پہ فدا ہے، کسی کا غم دکھ دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ پھر ایک شاعر کہتا ہے کہ اتنی ملتی ہے میرے شعروں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے، یعنی شاعر اپنے شعروں میں محبوب کا جو سراپا جس انداز میں بیان کرتا ہے، تو اپنے معشوق یا محبوب کی جو خوبیاں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ یہ پڑھ سمجھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ تو فلاں کے اندر پائی جانے والی خوبیاں ہیں۔ گویا کہ میرے شعر ایسے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کے تجھے تیرا تصور کرتے ہوں گے، تجھے ہی میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ آگے دیکھیے آخری شعر کہتے ہیں، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش۔ شش جہت کا مطلب ہے 6 جہان، 6 طرح کی سمتیں، 6 طرح کے اسم مثلاً آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 جہتیں ہیں۔ کہتے ہیں ہر طرف سے مجھ پہ پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، ہر طرف سے میں مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوں،
گویا کہ شش جہت ہر طرف ہی میرے وجود سے تنگ ہے اور ہم اس سے دوچار نہ ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یا تو آتے ہی نہ، شش جہت میں آتے ہی نہ، دنیا میں آتے ہی نہ، مادی دنیا میں قدم ہی نہ رکھتے، یا پھر عشق سے دوچار نہ ہوتے، عشق نہ کرتے تو یہ مصیبت گلے نہ پڑتی۔ یوں ہمارے یہ اشعار کی تشریح مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے اس غزل کو سامنے رکھ کر اشعار کو پھر یہ تشریح سننی ہے، اور امید ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ کے تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلاصے یہ گائیڈ کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔